اللہ اللہ۔ محبوب سے محبت کے اظہار کے چند طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت محبوب کے ساتھ بات چیت میں لگا رہے، گفتگو میں لگا رہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا ایک طریقہ ہے۔ رمضان شریف میں جتنی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اتنا زیادہ انسان کو ثواب ملے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں 60 قرآن مجید یہ ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح میں، تو 63 قرآن مجید کا معمول تھا۔ کئی بزرگ ایسے بھی تھے جو روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے تھے اور 30 قرآن پاک پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ انسان اپنے محبوب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ چنانچہ رمضان شریف میں انسان تراویح پڑھتا ہے اور جتنی نماز عام حالات میں پڑھتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے سامنے پڑھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ دن میں 5 مرتبہ گھر سے مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو محبوب کے گھر کے باہر بار چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو محب چاہتا ہے کہ بہانہ ملے اس کی گلی سے گزرنے کا، اس کے گھر جانے کا۔ تو جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور پھر وہ مسجد میں دن میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے۔ پھر ہوتا ہے اپنا مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا۔ تو رمضان شریف میں انسان صدقہ خیرات بھی خوب کرتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں تم خوب صدقہ خیرات کرو، تو یہ عمل بھی انسان کر لیتا ہے۔ پھر کئی مرتبہ محبت میں انسان اپنے محبوب کے در کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو آج یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو مومن اعتکاف کرتا ہے تو وہ محبوب کا در پکڑنے والی بات ہے۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ معتکف اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ جاتا ہے اور اللہ کے چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب مومن نے یہ سب کام کر لیے جو محبت کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اچھا میرے بندے اب تم میرے گھر آؤ مجھ سے ملاقات کے لیے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی بندے کو نمایاں انعام دینا ہو تو اس کو صدارتی محل میں بلاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بلاتے ہیں، جی آپ کو ستارہ جرت دیا جائے گا، ستارہ امتیاز دیا جائے گا۔ اللہ نے بھی فرمایا اچھا میرے بندے تم نے رمضان شریف میں خوب محنت کی، عبادت کی اور مجھے خوش کیا، اب تم آؤ میرے گھر کی طرف، میں بھی تمہیں انعامات سے نوازوں گا۔ چنانچہ عید سے اگلے دن انسان اگر حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، اور یہ درمیان میں جو اللہ نے وقفہ رکھ دیا 1-2 مہینوں کا، یہ ٹریولنگ کے لیے رکھ دیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں نے مختلف جگہوں سے میرے گھر کی طرف آنا ہے، تو ان کو ٹائم لگے گا، کوئی پیدل آئے گا، کوئی سواری پہ آئے گا، کوئی اونٹ پہ آئے گا، کوئی بسوں پہ آئے گا، کوئی کاروں پہ آئے گا، کوئی ہوائی جہاز پہ آئے گا، کوئی بحری جہاز میں آئے گا۔ تو چونکہ مختلف ٹرانسپورٹیشن کے اسباب تھے تو اللہ نے درمیان میں 1-1.5 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ سب لوگ سکون کے ساتھ میرے گھر پہنچ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا